تو چلیں جنید بھائی، تعارف کرا دیے، بسم اللہ کیجیے۔ جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی، مبین بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے سر، آپ بتائیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا مبین بھائی، آپ سے مجھے ایک چیز یہ پوچھنی تھی کہ قرآن حکیم میں اگر ہم سورۃ البقرہ کی بات کریں اور سورۃ الطلاق کی بات کریں، تو سورۃ الطلاق کے سورہ بقرہ کی اگر ہم بات کریں، جہاں پہ میں طلاق کے مسئلوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی طلاق میں جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں اہل سنت کے اندر 2 گروپس پائے جاتے ہیں۔ اس میں فقہ حنفی ہے اور ایک فقہ اہل الحدیث ہے۔ دونوں کے اندر 3 طلاقوں کے معاملوں میں ایکسٹریم روی ہے۔ اور اچھا، اب قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی صحیح، ٹھیک ہے، لیکن جو سوچنے کی جو فقہ ہے یا جو بیان کرنے کی فقہ ہے، وہ بہت ایکسٹریم لیول کی، دونوں کی الگ الگ ہے۔ ایک کی مشرق ہے تو ایک کی مغرب ہے۔ مثال کے طور پر اس سوال کو میں واضح کر دوں کہ فقہ حنفی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو گئی، اور جبکہ فقہ اہل الحدیث یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو 3 کیا 10 بھی دے دیں تو وہ طلاق جو ہے وہ 1 کاؤنٹ ہوگی، جسے طلاق رجعی کہا جائے گا۔ چونکہ بیوی اس وقت حرام ہوگی فقہ اہل الحدیث کے مطابق کہ جب مجالس جو ہے وہ الگ الگ ہوں گی، یعنی اگر 3 مجلسیں کاؤنٹ ہو گئیں اور اس میں طلاق ہوئی تو وہ بیوی حرام ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ فقہ حنفی اس ایکسٹریم لیول تک پہنچے کہ انہوں نے یہ کہا، چونکہ وہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ نے یہ فقہ جو لی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں پابندی لگا دی تھی کہ جس شخص نے بھی اب اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں وہ شرعاً حرام ہو گئی۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہم اگر مثال کے طور پر اس کو ہم اور آسان کر لیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو جذبات میں آ کے 3 طلاقیں دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ رجوع کے لیے مثال کے طور پر فقہ حنفی کے پاس جائے یا فقہ اہل حدیث کے پاس جائے، اس حوالے سے ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں گے مبین بھائی۔ اچھا جناب والا، اصل میں اس معاملے کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ہر بندے کو چونکہ اپنی ہی 1.5 انچ کی بنائی ہوئی مسجد پسند آتی ہے اور دوسرے کی بنائی ہوئی 1.5 انچ کی مسجد کو گرانا پسند کرتا ہے، تو وہاں پر حق بات کو بیان کرنا تھوڑا سا مشکل اور اگلے بندے کو حق بات سمجھانا اس سے بھی زیادہ محال ہوتا ہے۔ اصل میں معاملہ ایسے ہے کہ یہ 2 الگ الگ طریقے ہیں طلاق دینے کے، یعنی ایک جو فقہ حنفی نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور ایک وہ جو اہل حدیث نے اڈاپٹ کیا ہوا۔ اب ایک عجیب سا نا ڈرامہ نکل آیا۔ ہوا کیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اس بات پر دے دی کہ وہ گھر میں جھاڑو ٹھیک نہیں لگا رہی۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو اس بات پر 3 طلاقیں گٹھی دے کر فارغ کر دیا۔ اس نے کہا جا تیرا میرا آج بات کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف اس بات پر کیونکہ اس نے چائے ٹھنڈی دے دی۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ بھائی یہ معاملہ تو بڑا خراب ہو گیا تو وہ اہل حدیث کے پاس آیا۔ کیوں آیا اہل حدیث کے پاس؟ یہ وہی اہل حدیث ہے جس کو صبح سے لے کے شام تک تم لوگ نجدی کہتے ہو۔ یہ وہی اہل حدیث ہے جس کو صبح سے لے کے شام تک جس کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا لوگوں کو کہتے ہو۔ یہ وہی اہل حدیث ہے جو رفع الجدین کرنے پر لوگوں کو وہابی کا ٹیگ لگاتے ہو۔ یہ سب وہی ہیں، لیکن اب اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اور چونکہ غلطی کر بیٹھے اور اب اس کی سزا کو برداشت کرنے کے یہ لوگ متحمل نہیں ہوتے تو یہ گنجائش ڈھونڈتے ہیں اور بھاگتے ہوئے اہل حدیث کے پاس آ جاتے ہیں۔ اب اس معاملے میں میرا جو اپنا ذاتی معاملہ جو مجھے سمجھ آیا اس کا اتنے عرصے کی تگو دو کے بعد، وہ یہ کہ فقہ حنفی کا جب بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ ایک نشست میں دیتا ہے تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ اب رجوع کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے؟ کیونکہ نکاح ایک ایسا نازک رشتہ ہے کہ جو ایجاب و قبول سے بھی بن جاتا ہے اور 3 دفعہ طلاق 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 کہنے سے ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ یہ اتنا نازک معاملہ ہو،
لیکن جب ایک حنفی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک نشست میں ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے دیتا ہے تو آپ کے خیال میں کیا وہ بندہ اس کو واپس رکھنے کے لیے تیار تھا اس ٹائم پہ، یا اس نے اپنی طرف سے اس کو بالکل فارغ کر دیا تھا؟ اس نے اپنی طرف سے اس کو نہ رکھنے کی قسم کھا لی تھی اور 3 طلاقیں دے کے فارغ کر دیا۔ اب وہ چاہے اہل حدیث کے پاس جائے، اب وہ چاہے جس مرضی کے پاس جائے، اس کی طلاق واقع ہو گئی۔ نمبر 2، جو اہل حدیث ہے، اہل حدیث جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ کبھی بھی ایک سے زیادہ نہیں دیتا، اور اگر وہ ایک سے زیادہ دے بھی دے تو اس کے ذہن میں یہ معاملہ موجود ہوتا ہے کہ یہ ایک نشست کی طلاقیں ہیں، ابھی 2 نشستیں موجود ہیں۔ تو جو بندہ جس نیت سے جو کام کر رہا ہے اس کا پھل اس کی نیت کے حساب سے اس کو ملے۔ یہاں پہ لوگوں کو کنفیوز کیا ہو، لوگ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں ساری عمر اہل حدیث کو گالیاں دیں گے، لیکن یہاں پر آگے جان بچا لیں، جی مولوی صاحب جان بچا لیں، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو طلاق دیتے ہوئے خیال نہیں آیا، 3 طلاقیں دے کر بیوی کو فارغ کرتے ہوئے خیال نہیں آیا تمہیں، ابھی تمہیں بڑا خیال آ رہا ہے۔ خیال اس وجہ سے آ رہا ہوتا ہے کہ لوگ منہ پہ تھوکیں گے آگے، دین کی فکر تب بھی نہیں ہے، اللہ کا خوف تب بھی نہیں ہے، صرف یہ کہ لوگ تھوکیں گے آگے منہ پہ کہ یار تو نے جھاڑو نہ مارنے میں طلاق دے دی، تو اتنا جاہل ہے، تو اتنا بے وقوف ہے، تو اتنا احمق ہے۔ تو اس سارے معاملے کے اندر یہ معاملہ صرف اور صرف نیتوں پر دیکھا جائے گا۔ جو بندہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہے اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اب وہ چاہے امام کعبہ کے پاس چلا، کیونکہ اس کی نیت تھی کہ میری بیوی میری طرف سے فارغ ہو چکی ہے۔ اور جو بندہ اہل حدیث ہے اس کا معاملہ اسی طرح ہی ہے جس طرح قرآن کے اندر بتا دیا گیا۔ جی سر۔ یار یہ تو آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا مبین بھائی، مطلب مزہ آ گیا، پہلی بار کسی نے اتنا اچھا ایکسپلین کیا ہے حنفی اور شافعی طلاقوں کو۔ چلیں کنٹینیو، اس طرح کلپ بناؤں گا، آپ بھی بنائے گا۔ جی جی۔